جو لوگوں کے سامنے بھی نہیں کہ بند کمرے میں رہے گا یہ صادق ہے۔ تو یہ سمجھایا کہ اگر تمہیں تقویٰ چاہیے تو پھر صادقین پھر تقویٰ کے ساتھ رہو تو پھر تقویٰ ملے گا، کاذبین پھر تقویٰ کے ساتھ رہو گے تو تمہیں تقویٰ نہیں ملے گا۔ اس طرح دوسرے مقام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پوچھو کن سے؟ اہل علم سے۔ لیکن لفظ کیا استعمال فرمایا؟ اہل ذکر۔ تو کہنا چاہیے تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، فرمایا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل علم کو اہل ذکر کیوں فرمائے؟ نمبر 1، ایسے عالم سے پوچھو جو عالم ہو اور اس کو اللہ یاد بھی ہو۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد، جب اس کو اللہ یاد ہوگا تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس کا معنی کہ ایسے عالم سے پوچھو کہ جو عالم ہو نیک ہو، اس کو خدا کا ڈر ہو، وہ غلط مسائل نہیں بتائے، خدا خوفی پیدا کرے، خدا خوف۔ اہل ذکر اس لیے نہیں آئے گا تو کہہ دے گا مجھے نہیں آتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، امام اہل مدینہ، تو کچھ لوگ بڑی دور سے امام مالک کے پاس آئے، بلا کر امام مالک سے 100 مسائل پوچھے۔ ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ نے 40 کے جواب دیے اور 60 کے بارے فرمایا کہ لا ادری میں نہیں آتا۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم واپس جا کر اپنے علاقے میں کیا بتائیں گے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا۔ فرمایا تم جا کر کہنا امام مالک نے اپنی جہالت کا اعلان کر دیا، کوئی نہیں آتا، نہیں معلوم۔ اب ظاہر ہے مجتہد تو وہی تو نہیں آتی نا، ایک مسئلہ پوچھا نہیں آتا، اجتہاد کریں گے، دیکھیں گے، بعد میں بتائیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا میری اجماع حجت شرعیہ ہے؟ فرمایا اجماع حجت شرعیہ، جواب بھی دلیل ہے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا 3 دن بعد آتا۔ حضرت امام شافعی ایک قرآن صبح ایک رات، ایک دن ایک رات، 3 دن میں 6 قرآن ختم کی، اور 3 دن کے بعد آیت پھر فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آیت دلیل ہے جواب کو چکنے پر، تو 3 دن بعد فرمایا۔ یہ ہوتا ہے اس عالم کا حال جو اہل ذکر آتا ہے تو بتا دے گا، نہیں آتا پھر نہیں آتا، بات ختم ہو گئی۔